حضرت اب شروع ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف لائے، دل کی عطا گہرائی اور ذہن کی تر رنائی کے ساتھ ہم کو ویلکم۔ حضرات محترم، پنجابی کے ایک بہت بڑے شاعر تھے، داتا کی نگری لاہور سے ان کا تعلق تھا، نام تھا استاد دامن۔ انہوں نے ایک بات کی ہے اپنے شاعری کے انداز میں پنجابی کے اندر، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مسلک اہل سنت و جماعت کی جو تباہی اور بربادی ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، استاد دامن نے خوب بات کی۔ استاد دامن نے کہا تھا، لٹن والیاں رج کے لٹے آئے، لٹن والیاں رج کے لٹے آئے، سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہاں۔ لٹن والیاں رج کے لٹے آئے، سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہاں۔ آج ہمارے اہل سنت و جماعت کے اہل ثروت کی دولت یا تو قوالوں پہ خرچ ہو رہی ہے، یا سکیانہ اور عامیانہ انداز کے ساتھ، بازاری انداز کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے پلیٹ فارم پر نعت کی صورت میں رفض بکا جا رہا ہے، رافضیت کو پھیلایا جا رہا ہے، اور ہم انہیں پہ اپنی دولت نچھاور کر رہے ہیں۔ یا پھر بڑے بڑے عرس جن پہ بازاری واعظین، جاہل واعظین آتے ہیں، اور بجائے قال اللہ و قال رسول کی تعلیم دینے کے، یا وہ صاحب مزار جس نے ساری زندگی قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کی تھی، جس کی محنت اور جدوجہد سے اسلام وہاں تک بھی پہنچا جہاں کفرستان تھا، ہمارے ان اکابر صلحاء اور اولیاء کاملین نے اپنے ایمان کی دولت اور ایمان کے نور سے وہاں تک بھی محمد عربی کی جو سیرت ہے، صورت ہے، وہاں تک چراغ روشن کیا۔ لیکن لوگ آتے ہیں، ہم بلاتے ہیں، وہ موجودہ سجادہ نشین جو شریعت کا باقی ہے، سنت کا تارک ہے، اس کی تعریف و توصیف میں زمین آسمان کے کلابے ملا کر دولت سمیٹ کر چلتا ہوتا ہے۔ دوسرے دن لنگر ہوتا ہے، لنگر کھا کے بس ہم سب ویلے ہو جاتے ہیں، ہمارے مدارس ویران ہو گئے، ہمارے علماء جو منبر رسول پر بیٹھ کر، یہ رسول کا منبر ہے، لیکن ہم نے ایسے منبروں پر بازاری ناخوانوں کو بٹھا دیا، قوالوں کو بٹھا دیا، جاہل واعظین کو بٹھا دیا۔ کیا آپ ایسے نعت خان کو سننا پسند کریں گے جو ہمارے اسٹیج پہ آ کے کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم کہنے والے وہ اور ہوں گے، ہم تو علیہ السلام ہی کہیں گے؟ یہ رضی اللہ عنہم کس نے کہا؟ علماء تشریف فرما ہے، یہ قرآن کریم نے، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب رسول کی شان بیان کی ہے، لیکن ہم سنتے ہیں، کانوں کو بند کر کے سنتے ہیں، دل پر ہم پتھر رکھ کے سنتے ہیں، آنکھیں بند کر کے سنتے ہیں،
بس جیب میں ہاتھ ہوتا ہے اور نوٹ نشاور کرتے ہیں. ہماری ساری دولت، سارا سرمایہ ان جاہل ماجرین پہ خرچ ہو رہا ہے، بدامی نات خانوں پہ خرچ ہو رہا ہے. اب اس زمانے کے اندر دو ہی کام آسان ہیں کہ 2-4 دن ٹریننگ لو، آواز اچھی ہے، گلا اچھا ہے، 2-4 نعتیں یاد کر لو، روزانہ رات کو اچھی خاصی دیہڑی لگا لو. لیکن ہمیں اور تمہیں کیا خبر کہ جس نے ساری زندگی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر انسانیت کے دلوں کے اندر، ان کے دماغ کے اندر، ان کی سوچوں کے اندر قال اللہ قال رسول کا چراغ روشن کیا ہے، لیکن ہمیں ان کا احساس نہیں ہے. ان کے لیے 1-1 روپیہ چندہ کر کے ہم ان کو ماہانہ وظیفہ دیتے ہیں. جتنی مہینے کی تنخواہ ایک امام مسجد کی بنتی ہے، ایک بازاری ڈھول دھمکے لے کر آتا ہے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے، نہ سنت ہے، نہ امامہ ہے، نہ انداز ہے. وہ ناچ گانے کر کے، ڈھول دھمکے کر کے تمہاری جیبوں سے تمہیں جذباتی بنا کے، پیسے نکلوا کے، پیسے جیب میں ڈال کے رخصت ہو جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے. کیا کبھی آپ نے پوچھا ہے کہ یہ کیا انداز ہے یار کہ یہ تو ممبر رسول، اسٹیج رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے اور کر رہا ہے عملی مظاہرہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، صدیقہ بنت صدیق فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، شوق تھی، تیز تھی، ہر وقت ادھر ادھر پھرتی رہتی تھی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں موجود وہ بکری، جب حضور نہیں ہوتے تھے، گھر میں تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، وہ شوخ اور چنچل بکری وہ کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی، کبھی ادھر جاتی تھی. لیکن فرماتی ہے رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، جو ہی آمنہ کا لال، والضحیٰ کے مکھڑے والا، یاسین کے چہرے والا، علم نشرح کے سینے والا، واللیل والی زلفوں کا مالک، جو ہی دہلیز نبوت پہ قدمین شریفین رکھتے، بس حضور کے آنے کی دیر ہوتی تھی. بکری ہم یوں محسوس کرتے تھے کہ اس بکری کے اندر تو جان ہی نہیں ہے، اس بکری میں تو جان ہی نہیں ہے. لیکن ہم نے مذاق بنا رکھا ہے اسٹیجز کو. علماء بھی خاموش، پیر بھی خاموش. آخر یہ خاموشی کیوں؟ اس لیے تو دامن نے کہا تھا لٹن والے رج کے لٹے آئے، سوئے تسی بھی ہو تے سوئے اسی بھی ہاں. لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے، لالی اکھیاں دی پئی دس دیئے، روئے تسی بھی ہو تے روئے اسی بھی ہاں. اسی بھی روئے ہاں. ہم ماتم کر رہے ہیں، نوحہ کے نام ہے کہ خدا را آنکھیں کھولو یار، تمہیں خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے مسلک کے ساتھ. یہ تو خدا ان کی تربت پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے. امیر المجاہدین خود اپنی ٹانگوں سے معذور تھے، لیکن اخلاص سے نیت ایسی تھی کہ لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمانوں کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کر گئے. ایسا مرد کلندر صدیوں بعد رب ذوالجلال امت کو عطا کرتا ہے، لیکن ہم ان کی قدر نہیں کی. ہم نے ان کی قدر نہیں کی. ہم جنازوں پہ بڑا ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، اہو فغاں کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں چلا گیا بڑا عظیم انسان تھا. یاد رکھو اگر امت کو اللہ کوئی مرد کلندر عطا فرمائے تو اس کی عزت اس کی زندگی میں کیا کرو.
اس کے قدم چوما کرو، اس کے ہاتھ چوما کرو۔ اب امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب کی دامت فیوزہم مدارس کا جال پھیلایا ہوا ہے، مزہ آتا ہے نا جی، نسل تیار ہو رہی ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم نے تو باقاعدہ ایک تحریک بنائی ہے، تحریک اصلاح محافل نعت کے حوالے سے، اور یہ خادم آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اب جس ممبر رسول پر آپ کی فلموں کا اداکار ہیرو شفقت چیمہ آ کے بیٹھے گا، کیا علماء مر گئے ہیں؟ کیا ہم ان کنجروں کو بلانے لگے ہیں، ممبر رسول پہ بٹھانے لگے اور انہی پہ نوٹ نشاور کر رہے ہیں؟ یہ نعت خانوں کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ بات سن لو، اکثریت نعت خانے سے ہیں، آپ سے پیسے بٹورتے ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم وہ اپنی عیاشیوں پہ آپ کی دولت خرچ کرتے ہیں۔ میں اکثر ایسے نعت خانوں کو جانتا ہوں جو آپ کی دولت سے، جو اپنی محنت سے، خون پسینے کی کمائی سے کمائی ہوتی ہے، آپ ان کو ایک ہی لمحے میں لٹا دیتے ہیں، آپ کی دولت سے وہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ آپ کے محلے کا امام مسجد، مثال دینا چاہتا ہوں، اس کا تو اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، 30 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہوئے، لیکن ایک نعت خان اٹھتا ہے، 2-4 سریں، اور انڈین طرز پہ وہ جو سریں ہوتی ہیں، خدا کی قسم پاک وطن شریف سے تعلق رکھنے والا ایک ایسا نعت خان بھی ہے جو تازہ کلین شیو کر کے ممبر رسول پہ آتا ہے، اور آپ ہی کی دولت سے وہ رات کی تنہائیوں میں بیٹھ کے اپنے اسٹوڈیو کے اندر انڈین گانوں کی طرز پہ نعتوں کی پریکٹس کرتا ہے، نعتوں کی پریکٹس کرتا ہے۔ اب جب وہ نعت پڑھے گا، انڈین گانوں کی طرز پہ نعت پڑھے گا، تو کیا خیال ہے آپ کا دھیان، آپ کا تخیل، آپ کا تصور انڈین گانوں کی طرف جائے گا یا روضہ رسول کے مکین کی طرف جائے گا؟ نعت خان تو ایسا ہو کہ جب اس کی زبان سے نعت کے جملے نکل رہے ہوں، آپ آنکھیں بند کر کے تصور میں تصویر یار کیے بیٹھے ہوں، اور پھر وہ لمحہ بھی آ جائے، اس کی نعت میں اتنا سوز ہو، اس کی نعت میں اتنا درد ہو، اس کے کہنے میں اتنی تڑپ ہو، الفاظ کے اندر اتنی چاشنی ہو کہ جو ہی وہ نعت پڑھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر عاشق لوگ محسوس کریں کہ یہ مسجد گلزار مدینہ میں نہیں بلکہ مدینہ شریف کی سرزمین پہ ہو رہی ہے۔ یہ ہے تصور، وہ کہاں گے رنگ، وہ چاشنی، وہ رس، وہ جس جو محافل نعت میں ایک سامعین کو نصیب ہوتی تھی، کدھر گئی وہ سب ہم نے ریت اور روایت اور رسم میں خرچ کر دی۔ خدا کے واسطے اپنی دولت کا رخ دینی مدارس کی طرف موڑو، لٹریچر چھاپو، ضرورت ہے۔ دوسرے مسالک کے لوگ کیوں اس حوالے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں؟ وہ لٹریچر چھاپ رہے ہیں، وہ نسل تیار کر رہے ہیں، اور ہم بازاری نعت خان تیار کر رہے ہیں۔ نعت خانی اچھا عمل ہے، میں نعت خانی کو برا نہیں کہہ رہا، اس سے اعلیٰ افضل کوئی کام نہیں ہے، لیکن یاد کرو میں ثنا خانی کو برا نہیں کہہ رہا، میں اس ثنا خان پہ گرفت کر رہا ہوں ایک خادم تحریک اصلاح محافل نعت ہونے کی حیثیت سے۔ یہ میرا بھی فرض ہے، آپ کا بھی فرض ہے، علماء کا بھی فرض ہے کہ اٹھیں۔ اب جو بھی آپ کی ممبر پہ آ کے شعر غلط پڑھے اور یہ کہے کہ رب نے پھلا نو کیا، میں تھانو رنگ کتھوں دیا، میں تے سارے رنگ محبوب دے ہونٹاں تے لا بیٹھا۔ بدبخت انسان
क्या तूने करीम रब को एक रंग साज समझा है, रंग की दुकान समझी है कि अब स्टॉक खत्म हो गया, अब मैं आपको कहां से रंग दूं? लेकिन हम उन्हीं को बुलाते हैं। अहमद अली हाकिम की बात कर रहा हूं। बचो, हमारे उलमा ने फतवा दिया है, मुफ्तियान किराम ने, कि अहमद अली हाकिम का कलाम जो अक्सरियत पर मबनी है वो लाफजियत पर मबनी है, और उसका कलाम सुनना आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के फतवा की रोशनी में फरमाया उसका कलाम पढ़ना भी कुफ्र है, उसका कलाम सुनना भी कुफ्र है। लेकिन हम सुनते हैं, शौक से सुनते हैं, दौलत निछावर करते हैं। खुदा के वास्ते बाशरा सुन्नत की इत्तिबा करने वाले, दीन को समझने वाले, दीन के पासदार, दीन के पहरादार, नमूस रिसालत के पहरादार, ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने वाले। बस एक छोटी सी बात अर्ज करके बात खत्म करता हूँ कि जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस गुस्ताख राजपाल को वासिल जहन्नम किया था, तो उस वक्त के जो जितने हिंदू बदबख्त और सिख थे, उन्होंने मोची गेट, मोची दरवाजा के ग्राउंड में जलसा किया था, और उनके एक पंडित और पादरी ने वो जो किताब, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस किताब का, उस पंडित ने हाथ में पकड़ी, और सारे हिंदू थे, सारे सिख सामने बैठे हुए थे, उसने कहा ये किताब हमारे हाथ में है, तुमने राजपाल को मार दिया, लेकिन ये किताब बार बार सबके मार्केट में आएगी। बस उसका ये जुमला कहने की देर थी तो रब करीम भी फिर अपने महबूब के आशिक भेज दिया करता है। उसी हिंदुओं के मजमे में एक आशिक रसूल खड़ा हो गया। अगर मंगोलों के इजलास के अंदर रब्बे जुल जलाल अपने महबूब की नमूज की हिफाजत के लिए अगर एक कुत्ते से काम ले सकता है, तो मेरा करीम रब अपने महबूब के किसी उम्मती से भी ये काम ले सकता है। और वो खड़ा हो गया, उसने कहा बंद कर अपनी बकवास, जुबान को लगाम दे और सुन, और ये पेशाब पीने वाले सारे सुन ले। उसने कहा याद रखो, गाजी इल्मुद्दीन शहीद तो कब्र में दफन हो गया, लेकिन याद रखो जिस छुर्रे के साथ उसने राजपाल को वासिले जहन्नम किया था, गाजी इल्मुद्दीन शहीद खुद तो चला गया, वो छुरा हमारे हाथ में दे गया है, छुरा हमारे हाथ में दे गया है। गाजी मुमताज हुसैन कादरी तो चला गया। हम यहूद और नसारा को पीटते हैं कि वो तौहीन करते हैं। मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। अब इस हदीस पाक के हवाले से भी बड़ी बहस हो रही है। फितनाए गामदियत जो यूरोप की गोद में बैठकर, कोई कनाडा की गोद में बैठकर बात करता है, कोई फ्रांस की गोद में बैठ के बात करता है, नाम निहाल मुसलमान स्कॉलर। अब वो इस हदीस पाक को भी मुतराज़ा बनाना चाहते हैं, इस हदीस पाक को मरफू डिक्लेयर करना चाहते हैं, ज़ईफ डिक्लेयर करना चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसी हदीस पाक जब बाबा जी पढ़ते थे तो उम्मत के अंदर एक जज्बात की लहर दौड़ जाया करती थी। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मन सब्बा नबीयन, मन सब्बा नबीयन। अगर कोई ईसाई या यहूदी गुस्ताखी करे तो उसका सर भी काट के रख दो। अगर कोई नाम नहाद मुसलमान भी हमारे स्टेजेस पर आकर गुस्ताखी करे तो उसके लिए भी यही हदीस पाक, यही फार्मूला कार फरमा है। याद रखो, अब नात खानों को अपना स्टाइल बदलना होगा, वरना इंशाअल्लाह ताला, ये इरफान साहब गवाह हैं, हमने बड़ी बड़ी महफिल को अपने बजोरे बाजू से रोका है। हमें जान की कोई परवाह नहीं है, हम तो जान हथेली पे लिए फिरते हैं। फकत एक ही सोच है, एक ही जज्बा है। जिस तरह तहरीक लब्बैक
کی ذات ان کی خواہش ہے، کاوش ہے کہ حضور کے دین کو تخت پہ لانا ہے۔ اسی طرح تحریک اصلاح محافل نعت کا بھی یہ مشن ہے کہ محافل نعت ختم نبوت کی پہراداری کے بعد دوسرا عظیم کام جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے، وہ محافل نعت کی اصلاح ہے۔ محافل نعت کی اصلاح ہے۔ اگر حضور بنفس نفیس ظاہری حالت میں یہاں تشریف لائیں تو کیا ہمارا یہی رویہ ہوگا؟ یہی ناچ گانے ہوں گے؟ یہی بظاہری کلام ہوگا؟ یہی سکیانہ گفتگو ہوگی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو رب تعالیٰ بکری کو اتنا ادب عطا فرما سکتا ہے حضور کی موجودگی میں، اور ہم سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور اپنی شان کے لائق جہاں محفل ہوتی ہے اسے سماعت بھی فرماتے ہیں اور ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، لیکن اپنی محافل کے رنگ بدلو، ڈھنگ بدلو، انداز بدلو۔ الحمدللہ ہمارا یہ قافلہ چل پڑا ہے، صرف ایک ہی لگن ہے، ایک ہی مشن ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی جذبہ ہے۔ کیا قلندر لاہوری، درویش لاہوری، علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے تو پورے اپنے کلام کو ایک ہی شعر کے اندر سمو دیا اور امت کو بتا دیا کہ اگر عروج چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو، تو پھر آؤ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔